نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، تیری زلفوں کے تصدق شام و سحر، رخسار پہ ٹھہرے کس کی نظر، تیرے حسن ادا کا کیا کہنا۔ والعصر تیرے زمان کی قسم، والقمر تیری جان کی قسم، والبلد تیرے مکان کی قسم، تیرے مکان کا تیرے رہنے کی جا کا کیا کہنا۔ آپ حضرات کا میں بڑا مشکور ہوں کہ میرے اندر آپ حضرات جو سستی دیکھتے ہیں، آپ مجھے متنبہ کرتے ہیں، سست آدمی ہوں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اس دن قاری نصیر صاحب نے بتایا کہ درود شریف کی سستی ہو رہی ہے، الحمدللہ اس دن سے پابندی ہے۔ کل ایک ساتھی نے جو ہے وہ متنبہ کیا کہ سوالات جو ہیں، تو آج میں نے سوالات لکھ لیے ہیں، ایک دوسرے سے نہ پوچھیں۔ اب جو ہے پہلا سوال میں پوچھوں گا تو جن ساتھیوں کو پتہ ہوگا وہ ہاتھ بلند کریں گے۔ آپ کے بیٹوں کے نام کس کس کو آتے ہیں جی؟ ماشاءاللہ ثم ماشاءاللہ، اس کا مطلب ہے کہ ہمارا کورس کامیاب ہو گیا ہے۔ ہاں جی، وہ سب سے چھوٹا بچہ بتائے گا جی، اونچی آواز سے۔ شاباش، اور ایک نام رہ گیا، ہاں سب سے چھوٹے بیٹے کا۔ آپ کبھی چپ رہتے تو اس نے بتا دینا تھا اور بتا بھی دیا ہے۔ ماشاءاللہ یہ بچہ بڑے شوق سے سنتا ہے، بھائی رضوان صاحب کا بچہ ہے، چک چٹھے سے آتا ہے، یہ بچے بڑے شوق سے سنتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دوسرا سوال جی، حب النبی کس صحابی کا لقب ہے؟ ہاتھ بلند کیجئے گا جی۔ چلو آپ کو بھی پتہ تو چلے کہ سوالات جو ہیں وہ پوچھنے ہیں پیچھے سے جی۔ کوئی ایک ساتھی باہر والوں میں سے، حب النبی یعنی رسول اللہ کے محبوب، یہ لقب ہے حضرت اسامہ بن زید کا۔ کن کا لقب ہے؟ حضرت اسامہ بن زید کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے کے بیٹے۔ حضرت ابو بکر کو صدیق کا لقب کب ملا؟ کس کس کو پتہ ہے جی؟ ہاتھ بلند کریں گے۔ ماشاءاللہ، ہاں جی عبداللہ، چھوٹے بچوں سے جی 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 ہاں شاباش۔ جب معراج کے واقعہ کی تصدیق کی تو اس وقت ابو بکر صدیق بنے اور ابو جہل زندیق بنا جی۔ اگلا سوال ہے، حضرت عمر کو فاروق کا لقب کب ملا؟ جی ماشاءاللہ 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 جی، جزاک اللہ خیرہ جی۔ حافظ ضمیر صاحب، ہاں جزاک اللہ۔ جس وقت حضرت فاروق نے کہا تھا کہ اب دار ارقم میں نماز نہیں ہوگی، اب نماز ہوگی تو کہاں؟ بیت اللہ میں، کہ عمر کے آنے سے پہلے بھی دار ارقم میں نماز اور عمر کے آنے کے بعد بھی دار ارقم میں نماز، ایسا نہیں ہوگا۔ تو حضرت چلے وہ واقعہ سن لیا تو اس وقت رسول اللہ نے انہیں خطاب دیا فاروق، ہاں یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ اللہ اکبر۔ غزوہ بدر کے اسباب و واقعات کل ہم سن رہے تھے۔ واقعہ اگر سارا سنائیں تو بڑا لمبا ہو جائے گا، چند ایک واقعات بڑے ایمان افروز واقعات،
چند صحابہ کے لکھے ہیں صرف نمونے کے طور پر۔ اللہ اکبر۔ آپ کو یاد ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے قافلے کو پکڑنے کے لیے نکلے تھے۔ جب بدر کے میدان میں گئے تو ابو سفیان کے قافلے کو پکڑنے کے لیے نکلے تھے، لیکن ابو سفیان جو ہیں وہ قافلے کو لے گئے۔ پھر مکے سے ایک بہت بڑا لشکر جرار تیار ہو کر چل پڑا۔ اب یہ حضرات جو مدینہ طیبہ سے ساتھ آئے تھے، جس نیت سے آئے تھے وہ تو کام ختم۔ اب ضروری تھا کہ ان کی رائے لی جائے، کہیں شیطان حملہ نہ کرے، ان کے ذہن میں وسوسے نہ آئیں۔ تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، ہاں بھائی جس مقصد کے لیے نکلے تھے وہ تو چلا گیا، اب ایک لشکر جرار آ رہا ہے جس کی تعداد ہم سے بہت زیادہ ہے، اب بتاؤ کہ کیا کرنا چاہیے، واپس چلنا چاہیے یا اس کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے؟ رائے مانگی تو اس موقع پر سب سے پہلے وہی اٹھا جو ہر موقع پر سب سے پہلے اٹھا کرتا ہے۔ میری مراد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یا رسول اللہ، پوچھنے والی بات ہی کوئی نہیں، آپ حکم فرمائیں، ہماری رائے ہی کوئی نہیں ہے، جہاں آپ کا حکم ہوگا ہم نے تو پیچھے چل پڑنا۔ فرمایا پھر آپ نے اشیرو، بھئی مجھے کوئی مشورہ دو۔ پھر حضرت فاروق اعظم اٹھے، انہوں نے بھی کہا یا رسول اللہ، ہر چیز قربان پہلے بھی قربان کی ہے، اب بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، مشورہ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مشورہ مانگا تو حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اٹھے اور اٹھ کر فرمانے لگے، اللہ اکبر اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حکم کریں، کوئی بندہ پیچھے نہیں رہے گا۔ یا رسول اللہ، ہم اصحاب موسیٰ کی طرح نہیں ہیں۔ اشارہ ہوا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلیوں کے ساتھ نکلے مقابلہ کے لیے عمالقہ قوم کے ساتھ، تو جس وقت ان کا بہت بڑا لشکر دیکھا، اصحاب موسیٰ کہنے لگے، موسیٰ تھوڑا سا پرے ہو نا، ہم آپس میں مشورہ کر لیں۔ حضرت پیچھے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت نے پیچھے مڑ کے جو دیکھا تو وہ واپس پلٹ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا، بھئی کیا مشورہ ہوا ہے، مجھے بھی کچھ بتاؤ، کدھر جا رہے؟ کہنے لگے موسیٰ، تو ہمیں دن رات بتاتا ہے کہ میرا رب بڑی قوتوں کا مالک، بڑا طاقتور ہے۔ اے موسیٰ کیا کر، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تو اور تیرا رب جا کے جہاد کرو، ان سے لڑو، ہم یہاں بیٹھ کے تماشا دیکھیں۔ ہاں، یہ کون تھے؟ اصحاب موسیٰ۔ تو حضرت مقداد ابن اسود کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہم اصحاب موسیٰ نہیں ہیں، ہم اصحاب محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ حکم کریں، کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ کتنے صحابہ کی رائے آ گئی؟ 3 کی۔ زبیر ادھر آ جائیں، اس طرف ہے جگہ، اسلم بھی ادھر آ جائیں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے پھر فرمایا اشیرو، مجھے کوئی مشورہ دے۔ حضرت سعد بن معاذ، یہ انصار کے صحابی ہیں، انصاری ہیں، اب یہ اٹھے، سردار ہیں اپنے قبیلے کے، فرمانے لگے یا رسول اللہ، مشورہ تو دے دیا دینے والوں نے، لیکن آپ بار بار کہہ رہے ہیں مشورہ دیں مشورہ دیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ جو پہلے اٹھے ہیں یہ سارے مہاجر تھے، شاید آپ کے ذہن مبارک میں یہ ہے کہ انصار میں سے کوئی اٹھے اور مشورہ دے۔ فرمایا ہاں، میرے ذہن میں یہی، یہ تو انصار پہلے ہی ہر چیز لٹوا پٹوا کے میرے ساتھ ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت بولے، حضرت سعد بن معاذ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دلوں کی ترجمانی ہمارے مہاجر بھائی کر چکے ہیں،
ہمارے دلوں کے اندر بھی یہی بات ہے جو انہوں نے کہی ہے، یا رسول اللہ حکم کیجئے، اور اگلے الفاظ، آپ ہمیں سمندر میں کود جانے کا حکم بھی کریں گے نا، ہمارا اختلاف اس بات پر نہیں ہوگا کہ سمندر میں کودنا ہے یا نہیں، ہاں اختلاف ہوا تو اس بات پر ہوگا، ایک کہے گا پہلے میں نے کودنا ہے، دوسرا کہے گا پہلے میں نے کودنا۔ یا رسول اللہ جو اللہ کا حکم ہے کر گزریے، اور ہمارے مشورہ یہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی خوش ہوئے، رحمت کائنات بہت خوش ہوئے، اور خوش ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعائیں دی۔ ایک اور نام لکھا ہے سواد ابن غزیہ، یہ ایک صحابی ہیں، جب صفیں بن چکی تھیں دشمن کے ساتھ لڑنے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں تیر تھا، آپ تیر جو ہے نا اس کے ساتھ صفیں سیدھی کر رہے تھے۔ یہ صفیں سیدھی کرنا نماز میں بھی اور جہاد میں بھی بڑا ضروری۔ بھائی جاز صاحب ادھر آ جائیں، آگے آئیں، ادھر جو ہے نا جگہ تنگ ہو جاتی ہے، رستہ ہے نا۔ اللہ اکبر، صفیں درست کرنا نماز میں بھی ضروری اور جہاد میں بھی ضروری۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، فرمایا صفیں سیدھی کرو، اگر تمہاری صفیں ٹیڑھی ہوں گی تو اللہ تمہارے دلوں کو ٹیڑھا کر دے۔ اس لیے ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ تسویۃ الصفوف، فرمایا کہ یہ صفوں کا سیدھا کرنا یہ نماز کا حصہ ہے، نماز اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ اس لیے جب بھی کھڑے ہوں تو یہ جو ہے نا صفوں کے سیدھا کرے۔ یہ جو مسجد کی انتظامیہ والے بھی یہاں ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیں، آج کل ڈبل کام کر رہے ہیں، نیچے بھی صف ہوتی ہے اوپر دری ہوتی ہے۔ یہ یاد رکھیں جب بچھانا ہو نا، ان کی پچھلی جو ہے نا کنارہ نیچے والی اور اوپر والی کا پچھلا کنارہ برابر ہو، آگے سے بے شک دری چھوٹی ہو بڑی ہو اس کو چھوڑیں۔ اگر پچھلا کنارہ برابر نہیں، آگے سے دری برابر کریں گے تو کوئی بندے جو ہیں وہ دری کے پاس کھڑے ہوں گے آخر پہ، اور کوئی صف کے آخر پہ، تو صف ٹیڑھی ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو سیدھا فرما رہے ہیں، ہاتھ میں نیزہ ہے، یوں نیزہ پکڑا ہوا ہے، چل رہے ہیں، اور صحابہ صفیں سیدھی کر رہے ہیں۔ حضرت سواد بن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تھوڑے سے آگے تھے، وہ نا نیزے کی جو انی ہوتی ہے نا وہ ان کے پیٹ مبارک کے ساتھ لگی، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے نیزہ مارا ہے، مجھے درد بڑی سخت ہوئی ہے، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ صحابہ تو پریشان کہ بندہ اپنا ہے، مخلص ہے، جہاد کی صف میں کھڑا ہے اور کہہ کیا رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی تھے، آج کے سیاسی لیڈروں کی طرح نہیں تھے کہ ادھر سے کسی نے بات کی تو ادھر سے چیلے چمچے کھڑے ہو گئے اس کا منہ نوچ لیا، نہیں، یہ میرے نبی کی تربیت نہیں تھی۔ فرمایا میں سواد تیار ہوں، کہا جی ایسے نہیں، میرا پیٹ ننگا ہے، آپ نے وہ نیزے کا جو چوکا لگایا وہ ننگے پیٹ پہ لگایا، میں نے بدلہ لینا ہے تو اسی طرح لینا ہے۔ بعض صحابہ تھوڑے سے آگے، آپ نے فرمایا پیچھے ہو، آپ نے اپنا پیٹ مبارک ننگا کیا۔ حضرت سواد بن غزیہ نے پہلے پیٹ مبارک کو چوما اور پھر اپنا پیٹ مبارک ساتھ لگا کے رسول اللہ کو یوں بھینچ لیا۔ قربان جائیں سواد بن غزیہ پر رضی اللہ عنہ۔ آپ مسکرا پڑے، سواد ایک ہی کیتے ہی، فرمایا یا رسول اللہ بدلہ لینا تو سوال ہی نہیں، میری یہ خواہش تھی کہ ہو سکتا ہے یہ ملاقات آپ سے آخری ملاقات ہو، میں یہ چاہتا تھا کہ میرا جسم آپ کے جسم کے ساتھ لگ جائے، ٹچ ہو جائے، مس ہو جائے، تو میں پھر جو ہے شاید اس کے بعد مجھے یہ موقع نصیب نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا لا تمس النار من رآنی، او لوگو جس بندے نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھ لیا اس بندے پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی۔ جس بندے نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھ لیا اس بندے پر جہنم کی آگ، اور آگے اور من رآنی، جس نے میرے صحابی کو دیکھ لیا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام۔ آج یار پتہ نہیں کیا ضمیر ہے لوگوں کا، صحابہ پر تان و تشنیع،
صحابہ کے خلاف زبانیں نکل رہی ہیں، صحابہ کے خلاف زبان درازیاں ہو رہی ہیں. آپ ایمانداری سے مجھے بتائیں، آپ کا کوئی بڑا گہرا دوست ہو جس نے ہر کڑے موقع پر آپ کا ساتھ دیا ہو، کوئی اور بندہ آپ کے اس کے دوست کے خلاف کوئی بات کرے، آپ برداشت کریں گے؟ اللہ کی قسم رسول اللہ کو بھی یہ بات کبھی برداشت نہیں کہ صحابہ اکرام کے خلاف کوئی بندہ بھونکے. آج کچھ لوگ اہل بیت کی محبت کا لیبل لگاتے ہیں. اہل بیت کی محبت ہر مسلمان کے ایمان کا جز ہے. رسول اللہ کے اہل بیت ہوں، آپ کی ازواج مطہرات ہوں، آپ کی بیٹیاں ہوں، آپ کے بیٹے ہوں، نواسے ہو، نواسیاں ہوں، اللہ کے نبی کا خاندان ہے. کون ایسا ظالم بدبخت ہے جس کے دل میں ان کی محبت نہیں؟ لیکن سنیے اور یہ میری بات نوٹ کیجئے، دل کی تختی پہ لکھ لیجئے، بعض لوگوں کی محبت وہ ثابت ہی تب کرتے ہیں جتنی دیر تک صحابہ پر بھونکتے نہیں. یعنی اہل بیت کے ساتھ محبت کا قولی طور پر وہ اقرار کرتے ہیں، جی ہم اہل بیت کی محب ہیں، اور ان کی محبت شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ صحابہ پر طعن و تشنیع کر کے، صحابہ پر بکواسات کر کے. اتنی دیر تک ان کا سینہ ٹھنڈا نہیں ہوتا جب تک کسی صحابی پر بھونک نہ لے. اس لیے صحابہ کے بارے میں بالکل خاموشی اختیار کرنا. جہاں بات آ جائے کہ وہ آپس میں ایسے ایسے ہوئے تو وہاں ہم نے چپ رہنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے انہیں دنیا پر سرٹیفکیٹ دے دیے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. جب اللہ راضی ہو گیا ہے تو ہم ان کے خلاف زبان دراز کر کے اپنا جو ہے وہ اعمال نامہ کالا کریں. اللہ اکبر. یہ تو بڑے اونچے درجے کے شخصیات ہیں نا. رسول اللہ نے تو یہاں تک فرمایا من عادی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. فرمایا کہ جس نے کسی میرے ولی کو، میرے دوست کو تکلیف دی، فرمایا میرے ساتھ اس کا اعلان جنگ ہے. میرے کسی دوست کو، میرے کسی ولی کو تکلیف دی. صحابہ تو پھر بڑے اونچے. کوئی ایک بزرگ تھے، ان کی محفل میں بیٹھے بیٹھے کسی ان کے شاگردوں میں سے کسی نے امام ابو حنیفہ کے بارے میں بکواس کر. ابو حنیفہ کو کیا، جس 17 حدیثاں ہوندیاں سان، ابو حنیفہ کو کیا آتا تھا؟ تو وہ اللہ کے جو بزرگ تھے، اہل حدیث عالم دین تھے، اللہ کے ولی تھے، فرمانے لگے یہ بندہ مرتد ہو کے مرے گا، یہ بندہ مرتد ہو کے مرے گا. ریکارڈ میں یہ بات موجود. کچھ عرصہ گزرا، وہ آدمی جو ہے وہ مرزئی ہوا اور مرزیت پر ہی اسے موت آ گئی. شاگردوں نے پوچھا حضرت جی ایک طرف تو یہ دعوت ہے کہ عالم الغیب صرف اللہ، اور آپ کیسے غیب جان گئے کہ آپ نے کہا کہ یہ مرتد ہو کے مرے گا؟ فرمایا نہیں، غیب تو اللہ ہی جانتے ہیں، میں نے صرف اس لیے کہا تھا میرے سامنے رسول اللہ کی وہ حدیث مبارکہ تھی. آپ نے فرمایا کہ جس بندے نے میرے کسی ولی کو تکلیف دی میرے ساتھ اس کا اعلان جنگ ہے. تو امام ابو حنیفہ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، تو جب اس نے ان کے خلاف بکواس کی تو یہ اللہ کا دشمن بن گیا، اور جب اللہ کا دشمن بن گیا اللہ کے ساتھ اس کا اعلان جنگ ہو گیا. اور جس وقت جنگ ہو تو ہر فریق کی کوشش ہوتی ہے کہ دشمن کا سب سے قیمتی ہتھیار جو ہے وہ قابو کیا. اس کے پاس سب سے قیمتی ہتھیار ایمان والا تھا، اللہ نے اس کے ایمان کو سلب کر لیا. اس لیے میں نے کہا تھا کہ مرتد ہو گیا. اس لیے صحابہ اکرام کے بارے میں، اولیاء اللہ کے بارے میں اپنی زبانوں کو قابو میں رکھنا چاہیے. اللہ اکبر. حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے فضائل سنا رہے ہیں، مسلمانوں کے جذبات کو بلند کر رہے ہیں. فرمایا جو بندہ اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے شہید ہو گیا بغیر حساب کتاب کے سیدھا جنت میں جائے، بغیر حساب کے. حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجوریں کھا رہے تھے. کھجوریں کھاتے کھاتے یہ حدیث سنی. ابھی کھجوریں پکڑی ہوئی ہیں، ہاں ذہن میں آ گیا سوال
کیا کہ رمضان کا مہینہ ہے ہاں اور کھجوریں کھا رہے ہیں، حالت مسافرت ہے. کچھ صحابہ نے روزے نہیں رکھے ہوئے تھے، اکثر صحابہ روزے تھے، کھجوریں ہیں پاس، وہ کھجوریں کھا رہے ہیں. رسول اللہ کا یہ فرمان ذیشان کانوں میں پڑا، فرمایا یہ کھجوریں چند دنیا کی کھجوریں میری اور جنت کے درمیان حائل نہیں ہونی چاہیے. ان کھجوروں کو ایک سائڈ پہ رکھا، لڑتے ہوئے جا کے جام شہادت نوش کر لی. انہی بدری صحابہ میں عوف ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ پوچھنے لگے، یا رسول اللہ، بندہ رب اپنے بندے کو دیکھ کر کہ کب ہنستا ہے؟ اللہ نو ہاسا کدوں آؤں ہے؟ ہاں ہنسی سے ویسے اللہ پاک ہے، مطلب کہ اللہ خوش کب ہوتا ہے؟ لیکن حدیث میں یضحک کے لفظ کہ بندے کے کون سے فعل سے اللہ ہنستا ہے اور خوش ہوتا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس وقت بندہ ننگی پیٹھ پر گھوڑے پر سوار ہو اور اپنا جسم بھی ننگا رکھے اور دشمن کے خون کے ساتھ اس کا گھوڑا بھی رنگین ہو اور خود بھی شہید ہو جائے، اس بندے کے اس فعل سے اللہ خوش ہوتے ہیں. تو حضرت عوف ابن مالک نے زرہ پہنی ہوئی تھی اتار دی، گھوڑے کی ننگی پیٹھ پہ سوار ہوئے اور جاتے ہی کتنے ہی دشمنان اسلام کو جہنم واصل کیا اور اس کے بعد خود بھی شہید ہو کر ابدی جہنم کے مستحق بنے، ابدی جنت کے مستحق بنے. جزاک اللہ خیرہ. انہی کے اندر ایک صحابی ہیں حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کے باپ کافر ہیں، باپ ان کے کافر ہیں اور یہ باپ ان کے مارے گئے ہیں ادھر بدر میں، اور ان کی لاش جو ہے، ان کے باپ کی لاش زرہ میں ہے. بڑی کوشش کی ہے کہ زرہ سے نکل جائے، زرہ سے نکل نہیں رہی. بہرحال بڑی عجیب لاش کی حالت بنی. حضرت حذیفہ کھڑے ہو دیکھ رہے ہیں، بڑے غمگین ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھانپ لیا، فرمایا ابو حذیفہ باپ کی لاش کو دیکھ کر غمگین ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ بڑے غم ہے، بڑی تکلیف ہے. تکلیف اس بات کی ہے کہ میرا باپ جو ہے نا بڑا ہی سیانا بندہ تھا، پرندہ آدمی سے، سچ اور جھوٹ کی بڑی گہری تمیز کیا کرتا تھا، حق اور باطل کا بڑا اچھی طریقے سے پرکھ لیتا تھا. لیکن پتہ نہیں میرے باپ کو اسلام میں کیا رکاوٹ بنی، کیا اس کو ضد سامنے آئی. میرے باپ نے اسلام جو قبول نہیں کیا، حالت کفر پر موت آئی ہے. یا رسول اللہ اس بات کی مجھے بڑی سخت تکلیف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت ابو حذیفہ کو خوشخبری بھی دی اور جنت کی خوشخبری دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حذیفہ کو دعا دی. انہی ناموں کے اندر ایک نام ہے عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ. یہ وہ صحابی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 70,000 بندے اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کریں. کتنے؟ 70,000. یہ کون سے ہوں گے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ علاج کرواتے تھے، نہ دم پھونک کرواتے تھے، علی ربہم یتوکلون، اپنے رب پہ بھروسہ کرنے والے تھے، کوئی بھی کچھ نہیں کرتے تھے، ہر کام کے اندر رب پہ بھروسہ کرتے تھے. یہ حدیث سنتے ہی حضرت عکاشہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ دعا فرمائیے کہ میں بھی ان میں ہو جاؤں. آپ نے فرمایا عکاشہ تو بھی ان میں ہو. ایک اور سے آپ بھی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کریں. فرمایا نا سبقت بہا عکاشہ، عکاشہ بازی لے گیا، وہ پہلے کھڑا ہوا ہے، اب اس کا نام اس میں ہو گیا. تو حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بدر کے میدان میں ہے، تلوار کے ساتھ کفار کے ساتھ لڑتے لڑتے ان کی تلوار ٹوٹ جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتے ہوئے ہے، میری تلوار ٹوٹ گئی ہے، میں کیا کروں؟ آپ نے درخت کی ایک ٹہنی پکڑی اور حضرت عکاشہ کو دے دی. حضرت عکاشہ کے ہاتھ میں وہ ٹہنی ایسے چل رہی تھی جس طرح تلوار چلتی تھی، تلوار کی طرح. حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ جو ہے کافروں کو مارتے رہے اور بہت سارے لوگوں کو جو ہے اسی کے ساتھ مارا. اللہ اکبر. یہ لشکر جس وقت چلا نا جی قریشیوں کا،
بیت اللہ سے۔ قرآن مجید اس کا تھوڑا سا منظر پیش کرتا ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں یہ بیت اللہ میں گئے، چلنے سے پہلے بیت اللہ میں گئے، بیت اللہ کے ساتھ کھڑے ہوئے، بیت اللہ کا غلاف پکڑا اور دعا کر رہے ہیں اللہ سے۔ ہیں دعا کرنے والے کون؟ مشرکین مکہ، قریشی، رسول اللہ کے دشمن۔ اللہ اکبر، اللہ کے منکر نہیں ہیں، پیچھے یہ باتیں ہو چکی ہیں، بیت اللہ کی تعمیریں کر رہے ہیں، عمرے کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، حاجیوں کو ستو پلاتے ہیں، یہ سارے نیک عمل کرتے ہیں۔ اب کیا کر رہے ہیں؟ بدر میں نکلنے سے پہلے بیت اللہ میں آ کر غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء۔ اے اللہ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے ہیں، اے اللہ اگر واقعی یہ سچا دین ہے تیری طرف سے ہے، اگر یہ واقعی سچا دین ہے تیری طرف سے ہے تو یا اللہ پھر بھی ہم نے اس کو ماننا کوئی نہیں۔ پھر کیا کر، امطر علینا حجارۃ من السماء، اللہ پھر پتھروں کی بارش ہم پر آسمان سے برسا دے، او ائتنا بعذاب علیم، اے اللہ کوئی اور دردناک عذاب دے دے، ہم اس کو ماننے والے نہیں۔ اللہ نے پتہ کیا جواب دیا؟ فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے محبوب ہم انہیں نہیں دیکھ رہے، ہم تو آپ کے چہرہ انور کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک آپ کسی قوم کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اللہ اس قوم کو بھی عذاب نہیں دیتا جو قوم اپنے گناہوں کی بخشش مانگے، اللہ سے استغفار کرتی ہو، اللہ سے توبہ کرتی ہو، اللہ اس قوم کو بھی عذاب نہیں دے۔ تو بہرحال اللہ ہے، اللہ نے پھر دعا قبول کر لی۔ کیسے قبول کی؟ کہ اللہ نے پھر انہیں دردناک عذاب دیا، بدر کے اندر یہ مارے گئے۔ تو کہنے کا مقصد کہ اللہ کے منکر نہیں تھے، اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے پیغمبروں کو مانتے تھے، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، اللہ کے ولیوں کو مانتے تھے، لیکن مشرک کس وجہ سے ٹھہرے؟ عقیدہ یہ تھا کہ اللہ کی صفتوں کو اللہ کے نبیوں میں اور اللہ کے ولیوں میں تقسیم کیا کرتے، اس وجہ سے وہ مشرک ٹھہرے، اور دشمنی تھی رسول اللہ سے اسی بات کی کہ یہ ہمارے بزرگوں کو مانتا نہیں۔ حالانکہ رسول اللہ حضرت ابراہیم کو مانتے تھے کہ نہیں، حضرت اسماعیل کو مانتے تھے کہ نہیں؟ آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں یہ جی ولیاں نو نہیں مندے۔ آپ بتائیں ایمانداری کے ساتھ، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، آپ اولیاء اللہ کو مانتے ہیں یا منکر ہیں؟ ابھی میں نے حدیث آپ کو سنائی ہے کہ جس نے میرے کسی ولی سے عداوت کی، بغض رکھا، اللہ کا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ یہ تصحیح کر لیجیے، ہم ولیوں کو اللہ کا سچا دوست اور ولی مانتے ہیں، ہاں ہم اس بات کے منکر ہیں کہ ولی جو ہیں ان کے اندر اللہ کی صفتیں ہم نہیں مانتے۔ انبیاء کو انبیاء کا مقام دیتے ہیں، اولیاء کو اولیاء کا مقام دیتے ہیں، اور اللہ کو اللہ کا مقام دیتے ہیں۔ اللہ کے مقام میں کسی نبی کو بھی ہم شریک نہیں کرتے۔ اس کی سادہ سی مثال ہے، ماں سے محبت ہے آپ سب کو؟ ہے؟ جن کی زندہ ہیں اللہ انہیں قدر کرنے کی توفیق دے، جن کی وفات پا گئی ہیں اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ بہنوں کے ساتھ محبت ہے جی، تو بیویاں نال ہاں اچھی کیوں نہیں بول گئے؟ ہے محبت نا بیوی سے اور بیٹیوں سے ہے؟ کیا ماں والی محبت بیوی کے ساتھ ہے؟ بیوی والی محبت بہن کے ساتھ ہے؟ یہ محبتوں کے خانے اللہ نے الگ الگ رکھے ہیں۔ جو ماں سے مجھے محبت ہے وہ بیوی سے نہیں، جو بیوی والی محبت ہے وہ بیٹی سے نہیں، جو بیٹی والی محبت ہے وہ ماں سے نہیں، وہ بہن سے نہیں، یہ سب کے محبت کے خانے الگ الگ ہیں۔ اسی طرح اللہ کی محبت اس کا خانہ الگ ہے۔ اللہ کی محبت یہ ہے کہ اس کی عبادت کے اندر کسی کو شریک نہ کیا جائے، یہ اللہ کی محبت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کا تقاضا یہ ہے کہ اطاعت کے اندر کسی اور کو شریک نہ کیا جائے۔
ہم اللہ کو اللہ کے مقام پہ رکھتے ہیں، اسی لیے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے ساتھ محبت تو کرو لیکن ایسی محبت نہ کرنا جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ سے محبت کر کے انہیں اللہ کا بیٹا بنا دیا تھا۔ انما انا عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ بدر کے واقعات، بدر کی جنگ جس وقت ہوئی ہے، بدر کی جنگ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت آپ نے اس میدان کا جائزہ لیا ہے، آپ نے نشانیاں لگائیں، اس جگہ پر ابو جہل قتل ہوگا، اس جگہ پر عتبہ مارا جائے گا، یہاں شیبہ گرے گا، یہاں فلاں کافر گرے گا، یہاں فلاں کافر گرے گا۔ یہ میرے نبی پاک غیب کی خبریں بتا رہے ہیں، میرے نبی پاک غیب کی خبریں بتا رہے ہیں۔ یہ سمجھ لیجئے قرآن مجید نے کیا ہمیں بتایا۔ قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ ایک اللہ کے سچے نبی کا علم ساری کائنات سے بڑھ کر اس کا علم ہوتا ہے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا علم تو سارے انبیاء کے علم سے زیادہ ہے۔ آپ نے بہت ساری غیب کی باتیں بتائی ہیں، قبر کے اندر کیا سوالات ہونے ہیں یہ غیب ہیں کہ نہیں ہیں، قیامت کے سارے جو ہے نا حالات وہ غیب ہیں، جنت کے حالات غیب ہیں، جہنم کے حالات، یہ ساری غیب کی خبریں میرے نبی پاک نے دی ہیں۔ لیکن آپ عالم الغیب کہ ہر بات کو جاننے والے آپ نہیں تھے، اس لیے کہ یہ قرآن نے ہمیں بتا دیا کہ ہر بات کو جاننے والی ذات صرف ایک ہے۔ قرآن نے بتایا کتنی چیزیں، باوجود اتنا زیادہ علم ہونے کے قرآن نے بتایا کہ کچھ چیزیں ہم نے آپ کو دی ہی نہیں۔ سورۃ یاسین میں آپ نے پڑھا ما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، ہم نے اپنے محبوب کو شعروں کا علم دیا ہی نہیں ہے اور نہ ہی وہ میرے محبوب کے مناسب ہے۔ سورۃ انفال میں ہے، ہاں توبہ میں، توبہ انفال میں ہے میرا خیال ہے، 11واں پارہ جو ہے شروع ہے، کون سی صورت ہے؟ سورۃ التوبہ۔ فرمایا وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، یہ مدینے کے اندر کچھ منافق لوگ بھی رہتے ہیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، مدینے میں اور آس پاس کچھ منافق، لَا تَعْلَمُهُمْ، اے میرے پیغمبر آپ انہیں نہیں جانتے، نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ، انہیں ہم جانتے۔ تو یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ یاد رکھیں۔ ایک جو لوگ کہتے ہیں رسول اللہ کا علم ہمارے علم کے برابر، وہ لوگ بھی قرآن کے خلاف عقیدہ رکھتے ہیں، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ ہر بات کو جانتے ہیں، عالم ما کان و ما یکون، جو ہو چکا، جو ہو رہا، جو ہوگا سب جانتے ہیں، یہ عقیدہ بھی قرآن کے خلاف، اس لیے کہ یہ صفت جو ہے یہ صرف اللہ کی صفت، اور اللہ کی یہ صفت اس کے اندر کوئی بھی شریک نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور دوسرے دن ایسا ہی ہوا کہ وہ سارے کافر جو ہیں وہ ادھر مارے بھی گئے۔ تو جس وقت یہ جنگ ختم ہوئی، جنگ کے اندر 70 قریشی مارے گئے، اور 70 قریشی جو ہیں وہ قید کر لی۔ یہ عتبہ اور شیبہ، کہیں نام ان کا پیچھے گزرا ہے کہ نہیں؟ وہ یاد آیا؟ کہاں؟ جی وہ عتبہ اتیبہ تھے، یہ دو سردار تھے۔ وہ جس وقت آپ طائف سے واپس آئے نا، تو جس باغ میں ٹھہرے تھے اس کے مالک یہی تھے۔ جس وقت یہ بدر کے میدان میں نکلنے لگے تو ان کے غلام کا نام یاد آیا، عداس رضی اللہ تعالی۔ وہ بیچارہ ان کے پاؤں پڑ گیا، منتیں سماجتیں کرنے لگا، رونے لگ گیا کہ میں نے آپ کے گھر کا نمک کھایا ہوا ہے، میں آپ کے گھر کا غلام ہوں، خدا را آپ اس نبی کے مقابلے میں نہ جائیں، آپ مارے جائیں گے، آپ جو ہے دنیا میں بھی تباہ ہوں گے، آخرت میں۔ منتیں کرتا رہا بیچارہ کہ سچا نبی ہے، اس کا مقابلہ۔ لیکن کیا ہوا؟ آج وہ بدر کے میدان میں اوندے منہ مرے پڑے ہیں، مردار ہو چکے۔ تو کتنے کافر مارے گئے؟ 70۔ اور کتنے کافر جو ہیں وہ قیدی بنے؟ 70۔ انہی قیدیوں کے اندر کچھ قیدی ایسے آئے جن کی وجہ سے رسول اللہ بھی رنجیدہ ہو گئے۔ انہی قیدیوں میں ایک قیدی ابو العاص ہیں، رسول اللہ سے کیا رشتہ ہے؟ داماد۔ ان کی بیوی کا نام کیا ہے؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ کی بڑی بڑی بیٹی ہیں۔ قیدیوں کے اندر وہ بھی آ گئے۔
اب قیدیوں کے اندر جب آئے، بازو جو ہے پیچھے باندھ دیے گئے، پکڑے گئے۔ اللہ اکبر۔ بعد میں قیدیوں کا فیصلہ ہوا کیا کرنا چاہیے۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب سے ابا سے مشورہ لیا، سب نے یہی مشورہ دیا کہ فدیہ لے کر چھوڑ دینا چاہیے۔ حضرت عمر سے پوچھا، مشہور بات ہے، حضرت نے فرمایا نہیں، جن جن کے رشتہ دار ہیں ان کے حوالے کریں، سب کی گردنیں جو ہیں اتاری جائیں۔ کثرت رائے سے رسول اللہ نے عمل کیا کثرت رائے پر، اور فدیہ لے کر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اب جس وقت ابو العاص کے فدیے کی باری آئی، انہوں نے کہا میرے پاس کوئی نہیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں جو ہے ادھر سے بھیج دوں گا۔ پھر انہوں نے پیغام بھی بھجوا دیا۔ ابھی یہ ادھر ہی تھے کہ پیچھے سے رسول اللہ کی بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے وہ اپنا ہار جو ہے سونے کا وہ بھیج دیا ان کے فدیے کے اندر۔ اب جب فدیہ آیا، اکٹھا ہو کے آ گیا جی، سب کا آ گیا جی، اتنے بندوں کا آ گیا، تو جب آپ فدیہ دیکھتے دیکھتے اس ہار کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر خدیجۃ الکبریٰ کی یادیں جو ہیں وہ شروع ہو۔ اس ہار کو دیکھ کر رسول اللہ ضبط نہ کر سکے، رونا آ گیا۔ ایک تو پیاری بیوی خدیجہ یاد آ گئی، اور دوسرا کہ آج ہار جو ہے خدیجہ کا آج یہ قیدیوں کے فدیے میں آ گیا۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ یہ خدیجہ کا ہار ہے جو اس نے شادی کے موقع پر اپنی بیٹی کو دیا تھا، اگر آپ کی رائے ہو، آپ کی رائے سے یہ ہار اگر واپس چلا جائے۔ صحابہ اکرام نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، ہم بخوشی اس بات کی اجازت دیں۔ آپ نے ہار جو ہے ابو العاص کو واپس کیا اور فرمایا ایک کام تم نے کرنا ہے کہ واپس جا کر میری بیٹی زینب کو بھیج دے۔ یہ ابو العاص جو ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بانجے ہیں، ان کی والدہ کا نام تھا حالہ ان کی والدہ کا نام ہے، اور یہ حضرت خدیجہ کی بہن ہے، اور یہ حضرت خدیجہ کے بانجے۔ جس وقت ابو لہب کے دونوں بیٹوں نے رسول اللہ کی بیٹیوں کو طلاقیں دی ہیں نا، قریش کا ایک وفد ان کے پاس آیا، کہا کہ تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دے دو۔ فرمایا نہیں دوں گا۔ کہا نہیں، مکے کی جس لڑکی کے اوپر ہاتھ رکھتے ہو اس لڑکی کا نکاح تمہارے ساتھ کریں گے، طلاق دے دو۔ کہا مجھے کچھ بھی ہو جائے، مجھے اپنی بیوی بہت عزیز ہے، میں تمہاری باتوں میں آ کر اپنی بیوی کو طلاق ڈٹے رہے، حالت کفر ہے، لیکن رسول اللہ کو تکلیف نہیں دی، اس لیے رسول اللہ نے بھیجا اور فرمایا کہ بھیج دو گے؟ انہوں نے وعدہ کیا بھیج دیں گے۔ تو جب انہوں نے اپنے وعدے کے مطابق حضرت زینب کو تیار کیا، ساتھ ایک دو بندوں کو بھیجا، اب جس وقت یہ نکلنے لگے ہیں، مکے سے باہر نکلے ہیں، قریشیوں نے گھیر لیا۔ اند تو ود کے بستی کیڑی ہے کہ محمد کی بیٹی وہ ہمارے سامنے، ان کا مطلب ایسی تو پھر ختم ہو گیا تو موک گئے، ہمارے زندہ رہنے کا فائدہ۔ اب وہ جو ہے مرنے مارنے پہ تیار ہو گئے۔ اتنے میں ابو سفیان حضرت معاویہ کے والد جو ابھی تک مسلمان نہیں وہ آ گئے۔ انہوں نے کہا بھائی بات سنا، میں انہیں واپس بھیجتا ہوں، آپ سارے چلیں۔ قریشیوں کو واپس بھیجا اور ان کے پاس آ کر کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ قریشیوں کو یہ بات اس طرح گوارا نہیں، چلے جانا، میں بھی آپ کے ساتھ تعاون کروں گا، ایک تو ابھی واپس چلے جائیں، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ بحفاظت میں آپ کو مکے سے نکال لوں گا، ایک تو اس وقت واپس چلے جائیں، اور دوسرا 2-4 دن کے بعد جب یہ واقعہ بھول جائیں گے تو آپ رات کو نکلنا تاکہ ان کو چیلنج نہ ہو، اصل مقصد تو نکلنا ہے نا، لڑائی کرنا تو مقصد نہیں۔ تو حضرت ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے انہیں واپس لے گئے، 2-4 دنوں کے بعد انہیں جو ہے بھیج دیے۔ تو جس وقت یہ قریشی انہیں پکڑنے کے لیے روکنے کے لیے نکلے تو ان کے ساتھ لڑائی ہوتے ہوتے بچی۔ ایک آدمی تھا، اس ظالم نے تیر مارا یا تیر کے ساتھ ڈرایا، حضرت زینب جو ہیں وہ سواری سے نیچے گریں اور اسی حالت میں ان کا حمل بھی ضائع ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت حضرت زینب پہنچی وہ ساری بات سنائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رنجیدہ ہوئے، فرمایا یہ میری بیٹی ہی افضل بناتی، یہ میری زینب بیٹی ساری بیٹیوں سے افضل بیٹی ہے، اس کو میری محبت کی وجہ سے اس کو ستایا گیا ہے اور اس کو تکلیفیں دی گئی۔ اللہ اکبر۔ تو ابو العاص جو ہیں
انہوں نے وعدے کے مطابق بھیج دیا۔ ایک دفعہ پھر ایسا ہوا فتح مکہ سے پہلے ابو العاص جو ہیں ہجرت کر کے تجارت کر کے شام سے واپس آ رہے ہیں۔ میں نے کل کے سبق میں بتایا تھا کہ رسول اللہ نے چھاپا مار ٹیمیں مقرر کی ہوئی تھیں مدینہ شریف کے حفاظت کے لیے، پیٹرولنگ پولیس، تو وہ مختلف دستے دن رات جو ہیں وہ گشت کیا کرتے تھے اور مدینہ طیبہ کی حفاظت کیا کرتے۔ انہی دستوں میں سے ایک دستے نے ابو العاص کے قافلے کو پکڑ لیا، سارے کا سارا سامان بھی اور ان کو بھی پکڑ کر مدینہ میں لے۔ رات کا وقت، بڑی اس وقت نا عجیب فضا تھی، یاد آ گیا اتنی عجیب فضا کہ ایک صحابی بیمار ہیں اور وہ گھر والوں کو وصیت کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر میری موت رات کو آ جائے نا تو مجھے، چونکہ حکم یہ ہے کہ جنازہ جتنی جلدی ہو سکے پڑھنا ہے، تو مجھے رات کو ہی دفن کرنا، اور اگر رات کو میری موت آئے تو میرے جنازے کی، میری موت کی اطلاع رسول اللہ کو نہ دینا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے رات کے وقت آئیں اور یہودی جو ہیں یا قریشیوں کے کوئی ساتھی ان پر حملہ کر دے، اس لیے میری وجہ سے اتنے مدینہ کے حالات جو ہیں وہ خراب تھے۔ تو رسول اللہ نے اس لیے یہ ٹیمیں مقرر کی ہوئی تھی، تو ایک ٹیم نے پکڑا اور ان کو لے آئے۔ یہ سیدھے آئے ہیں اپنی بیگم کے پاس، اماں جان سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کیا کیا، فجر کا وقت ہے، رسول اللہ کو بھی پتہ نہیں ہے، فجر کے وقت ہے، جماعت کھڑی ہونے لگی۔ انہوں نے کہا کہ ابو العاص کو میں نے پناہ دے دی ہے، ابو العاص کو میں نے پناہ، اور دستور یہ تھا کہ اگر کسی کافر کو یا کسی مشرک کو کوئی مسلمان پناہ دے دیتا تو باقی مسلمان بھی اس سے ہاتھ پیچھے کر لیں۔ اب یہ عام بندہ بھی نہیں ہے، رسول اللہ کی صاحبزادی ہیں، اور صاحبزادی بھی وہ جن کے بارے میں فرمایا افضل بناتی، میرے سارے بیٹیوں میں افضل بیٹی جو ہے وہ زینب۔ سلام پھیرا تو اندھیرا تھا نا، رسول اللہ نے فرمایا میں نے ابھی ابھی ایک آواز سنی ہے، مجھے نہیں پتا، مجھے بھی ابھی ابھی پتا چلا ہے کہ ابو العاص جو ہے گرفتار ہو گیا، تو میری بیٹی کہہ رہی ہے کہ میں نے اسے پناہ دی ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ سارے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم نے بھی پناہ دی۔ اچھا، فرمایا ٹھیک ہے۔ پھر صحابہ سے مشورہ کیا، فرمایا کہ یہ جتنا سامان ابو العاص کے پاس ہے یہ اس اکیلے کا نہیں، یہ بہت سارے لوگوں نے پیسہ انویسٹ کیا ہوا ہے، تو اگر تمہاری یہ رائے ہو تو یہ ساری چیزیں ابو العاص کو واپس دے دیں، اس لیے کہ اس ابو العاص نے آج تک مجھے تکلیف نہیں دی۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ بھی کوئی پوچھنے والے، جو حکم سارا آنکھوں پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا سامان کیل کانٹے تک واپس کر دی۔ حضرت ابو العاص بعد میں فرماتے ہیں کہ اس رات میں دل ہی دل میں مسلمان ہو چکا تھا، لیکن میں نے کلمہ اسلام سب کے سامنے نہیں پڑھا تھا۔ کیوں نہیں پڑھا تھا؟ کہ اس لیے کہ قریشیوں کو پتہ چلے گا، وہ کہیں گے ابو العاص قید سے ڈر کے مسلمان ہو گیا، ایسے میں اسلام ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ رسول اللہ سے فارغ ہوئے، سارا سامان لے کر مکے میں، اور مکے والوں کا حساب کتاب کر کے، جن جن کا پیسہ تھا سب کا حساب کر کے بیت اللہ میں آ کے اونچی آواز سے اعلان کرتے ہیں ہاں بھائی کوئی بندہ ہے جس کا پیسہ میں نے دینا ہے، کسی کا حساب کتاب میرے ذمے ہے۔ یہ ہے صحابہ کرام کا سٹیٹس۔ قرضے لے کر ہڑپ نہیں کرنے، کسی کا مال لے کر اسے غنیمت نہیں سمجھنا، وعدے کی پاسداری کرنی ہے۔ 1 روپیہ بھی ہے تو حقوق العباد میں سے ہے، قیامت والے دن اس 1 روپے کی وجہ سے آپ کو نیکیاں دینی پڑیں گی۔ صحابہ کی سیرت اپنائیے، رسول اللہ کی تعلیمات اپنائیے۔ سیرت کورس کے سننے کا یہی تو فائدہ ہے کہ اللہ کرے ہماری زندگیاں بھی ان جیسی بن جائیں اور ان کے سانچے میں ڈھل جائیں۔ سب نے کہا نہیں جی صاحب بے باک ہو گئے، ختم ہو گئے۔ فرمایا اچھا پھر کان کھول کے سارے سن لو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ انہی قیدیوں میں ابو العاص بھی تھے جن کی بات سنائی، انہی قیدیوں میں رسول اللہ کے چچا عباس بھی آ گئے۔ حضرت عباس تندرست توانا نوجوان، اور جس صحابی نے پکڑا وہ بڑے دبلے پتلے کمزور۔ رسول اللہ نے پوچھا ہاں بھائی انہوں قابو کینج کر لیا سی میرے چاچے نے؟ فرمایا یا رسول اللہ میں نے اپنے ساتھ 1-2 بندے اور لگائے تھے،
ان کے ساتھ مل کر مجھ سے یہ اکیلے تو قابو نہیں آ رہے. تو ان کی بھی رسیاں پیچھے باندھ دی گئیں. تو رسیاں باندھنے والے نے شاید سخت باندھی. تو رات کو جب کراہنے کی آواز آئی حضرت عباس کی سنی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رنجیدہ ہوئے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر نیند نہیں پڑی. صبح اٹھ کر پھر اپنے چچا کے ساتھ باتیں ہوئی. کہا چچا جی فدیہ مشورہ تو ہو گیا, فدیہ دینا ہی دینا ہے. تو چچا جان کہنے لگے کہ میرے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے, میں فدیہ کیسے دوں گا. تو آپ نے فرمایا کہ چچا جی آپ نے اپنی بیوی ام الفضل کے ساتھ مل کر بدر کی جنگ کرنے سے پہلے جب آپ آنے لگے تھے تو وہ سارا خزانہ فلاں جگہ پر جو دبا کے آئے ہیں وہ کس کا ہے. اللہ اکبر. اب اس بات کا پتہ یا چچا جی کو تھا یا چاچی جان کو تھا, تیسرے بندے کو پتہ ہی نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خبر دی کہ حضرت عباس دی آنکھیں کھل گئی. حالانکہ یہ پہلے بھی بڑے معاون ہیں, یاد ہوگا او بیعت عقبہ ثانیہ میں قریشیوں کے ساتھ جو مذاکرات کیے تھے کس نے کیے تھے؟ حضرت عباس نے کیے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ حوالہ دیا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اس وقت تو اس رقم کا تو اس خزانے کا کسی کو پتہ نہیں. اور ایک روایت میں کہ اسی وقت اسلام جو ہے قبول کر لیا, اور دوسری روایت کے مطابق فتح مکہ کے وقت حضرت عباس نے اسلام قبول. انہی صحابیوں میں ایک صحابی مصعب بن عمیر بھی ہیں, بدر کے جو شریک تھے. ان کا بھائی بھی کافروں کی طرف سے آیا ہے, اور جس وقت اس کی بازو ہاتھ باندھے جا رہے ہیں حضرت مصعب بن عمیر کوڑوں لنگے اور کہہ رہے ہیں ان دے ہاتھ ذرا کوٹ کے بننی, ان دی اماں جڑی ہے بڑی مالدار ہے, فدیہ اچھا دے گی. بھائی بولے کہ بھائی مصعب میرے بھائی ہو, تم نے تو میری سفارش کرنی تھی, اور یہ تم کیا کہہ رہے ہو کہ بازو کس کے باندھنا. فرمایا سنو, تم میرے بھائی نہیں ہو, میرے بھائی وہ ہیں جو محمد عربی کے پرچم کے نیچے اسلام قبول کر چکے, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور بھی بہت سارے واقعات ہیں, میں نے پہلے عرض کیا چند واقعات. تو یہ تھے بدر کے قیدیوں کے واقعات. جو 70 بندے مارے گئے ان سارے کو مرداروں کو بدر کے ایک سائیڈ پہ کنواں تھا, اندھا کنواں. اندھا کنواں وہ ہوتا ہے جو کسی زمانے کے اندر چلتا ہو لیکن اس وقت جو ہے وہ بیکار ہو چکا. سب کی لاشوں کو پکڑا, گھسیٹ کر اس کنویں کے اندر ڈال دیا. 3 دن آپ یہاں رہے. 3 دن کے بعد بخاری کی حدیث ہے آپ اونٹ پہ سوار ہوئے, اونٹنی پہ سوار ہو کے اس کنویں کے پاس آئے اور آ کے آپ نے کچھ جملے بولے. امام بخاری نے اپنی بخاری کے اندر وہ جملے محفوظ کیے. آپ فرما رہے ہیں کہ ما وعدنا ربنا حقا هل وجدتم ما وعد ربكم حقا. اللہ نے جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ وعدہ تو ہو گیا پورا. کون سا وعدہ تھا؟ فتح کا. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ, کہ 2 جماعتوں میں سے میرا پیغمبر ایک جماعت جو ہے وہ آپ کو اس پر غلبہ دیں. ہمارے ساتھ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا ہو گیا. هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا, تمہارے ساتھ جو رب نے وعدہ کیا تھا تو اڈے والا وعدہ بھی پورا ہویا ہے کہ نہیں ہویا؟ اب یہ صحابہ کرام پاس ہے. حضرت عمر بول پڑے. حضرت عمر فرمانے لگے یا رسول اللہ اتکلم اجسادا لا ارواح لها. اور بھی روایات ہیں, میں جو الفاظ پڑھ رہا ہوں یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں. اتکلم اجسادا لا ارواح لها, اے اللہ کے نبی آپ ایسے جسموں سے بات کر رہے ہیں جن کے اندر روح موجود نہیں. یہ یاد رکھیں, سوال اسی وقت ہوتا ہے جس وقت خلاف معمول کوئی کام ہو, روٹین والا کام ہو تو سوال کبھی بھی ذہن میں. 5واں ہمارا سالانہ یہ کورس چل رہا ہے اور ابھی تک ریکارڈ ہے اللہ کے فضل سے, اس کی رحمت سے ابھی تک کوئی چھٹی نہیں ہوئی کورس کے درمیان. ایسے ہی ہے, اب چھٹی نہیں روٹین ہے. آپ اچانک آئیں, آگے سے پتہ چلے چھٹی ہے, سب کے ذہن میں سوال آئے گا کہ نہیں آئے گا کہ کیوں چھٹی ہے جی, کیوں چھٹی؟ اگر روٹین والا معاملہ ہو تو کبھی بھی سوال بے شمار. اس کی مثالیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت پڑھانی تھی تو آپ نے 2 رکعت پڑھا دی, سلام پھیرا, حضرت ذوالجدین کھڑے ہو گئے,
اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، اللہ کے نبی نماز کم ہو گئی ہے کہ آپ بھول گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا کل ذالک لم یکن، دو چو ایک کم بھی نہیں ہویا، نہ میں بھولا ہوں نہ نماز کم ہوئی، نہیں یا رسول اللہ دونوں میں سے ایک ہو گیا۔ صحابہ سے پوچھا یہ ذوالیدین کیا کہہ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ ہم تو ادب کی وجہ سے خاموش تھے، گل ذوالیدین دی ٹھیک ہے۔ ہاں رسول اللہ روزانہ 4 رکعت پڑھاتے ہیں، کبھی کسی نے سوال نہیں کیا، روٹین سے معاملہ ہٹ کر ہوا تو حضرت ذوالیدین نے سوال کر دیا۔ اسی طرح حدیث میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں سے سلام پھیرا اور سلام پھیر کے پوچھا ہاں بھائی کون بندہ تھا مالی انازع القرآن، کہ میں قرات کر رہا تھا پیچھے وہ بھی قرات کر رہا تھا، کون بندہ تھا جو میرے ساتھ جھگڑا کر رہا تھا قرآن پڑھنے میں قرات میں؟ صحابی نے کہا یا رسول اللہ آنا میں۔ آپ نے فرمایا اما آن لکم ان تفہموا اما آن لکم ان تعقلوا، ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کی پاک کلام کی بات کو سمجھو۔ اللہ جو فرما رہے ہیں اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن پڑھا جا رہے تو چپ بھی رہنا ہے اور سننا بھی ہے، یعنی جب روٹین سے معاملہ ہٹتا ہے تو تب ذہن میں سوال آتا ہے۔ حضرت عمر جو یہ سوال کر رہے ہیں یا رسول اللہ ایسے جسموں سے آپ گفتگو فرما رہے ہیں جن جسموں کے اندر روح موجود نہیں، کیا معلوم ہوا کہ رسول اللہ کی یہ تعلیم نہیں ہے کہ جو مر جائے وہ سنتا ہے۔ اگر یہ تعلیم ہوتی تو حضرت عمر سوال کرتے؟ صحابہ کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ مردے سنتے ہیں، اگر صحابہ پاک کا یہ عقیدہ ہوتا تو حضرت عمر سوال کرتے؟ سوال ہی نہیں پیدا۔ جب ہی سوال ہوا نہ اللہ کے نبی کی یہ تعلیم نہ صحابہ اکرام کا یہ عقیدہ، تو آپ نے جواب میں فرمایا ما انتم باسمع منہم ما اقول لہم، اے عمر جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ تجھ سے زیادہ سن رہے ہیں، اے عمر جو میں باتیں کر رہا ہوں۔ حدیث بخاری کے الفاظ انہم لا یسمعون الان ما اقول لہم، ایک ایک لفظ پہ قربان جائیں، یہ اختلافی مسئلہ رہتا ہی نہیں ہے اگر ضد نہ ہو۔ فرماتے انہم کیا معنی؟ بے شک یہ والے، یہ نہیں فرمایا کہ نہیں عمر مردے سنتے، یہ والے لا یسمعون سن رہے ہیں، دیکھ نہیں رہے، سونگ نہیں رہے، پکڑ نہیں رہے، صرف ایک ہے، کون سی؟ یہ والے، سارے نہیں، صرف سن رہے ہیں۔ ما اقول، جو میں کہہ رہا ہوں میری باتوں کو سن رہے ہیں، تمہاری کو نہیں۔ الان، اس وقت، بخاری کے الفاظ، کوئی ساتھی دیکھنا چاہے مجھے خوشی ہو۔ اے عمر جو میں کہہ رہا ہوں میری باتوں کو اس وقت یہ سن رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو معلوم کیا ہوا کہ ان کا سننا یہ رسول اللہ کا معجزہ ہے۔ کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ اسی حدیث کے راوی اسی بخاری جلد ثانی کے اندر حضرت قتادہ راوی ہیں، متصل آگے فرماتے ہیں احیاہم اللہ، اللہ نے کچھ لمحے کے لیے انہیں زندہ کر دیا تھا، نقمتاً و حسرتاً و ندمتاً، ان کو اور زیادہ تکلیف دینے کے لیے، حسرت دینے کے لیے اللہ نے کیا کر دیا تھا؟ چند لمحوں کے لیے انہیں زندہ کر دیا۔ تو معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ یہ تعلیم اور نہ صحابہ کا یہ عقیدہ، بات یہ ختم ہو گئی۔ پھر ایک وقت آیا حضرت عبداللہ ابن عمر نے اماں جی عائشہ سے یہی سوال کر دیا کہ بدر والے دن رسول اللہ فرما رہے تھے عمر یہ تجھ سے زیادہ سن رہے ہیں۔ اماں جی نے فرمایا کہ سننے کا مطلب یہ ہے کہ تم سے زیادہ جان رہے ہیں، تمہیں تو پتہ نہیں، تم ان کے جسم دیکھ رہے ہو، جو انہیں عذاب ہو رہا ہے وہ عذاب تم نہیں دیکھ رہے، وہ عذاب میں مبتلا ہیں، وہ زیادہ جانتے ہیں۔ تو اماں جی نے بھی تعویل کر کے بتا دیا کہ یہ مردوں کے سننے والا مسئلہ جو ہے یہ بالکل کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو یہ ان کو کنویں کے اندر ڈالا اور ان کو قید کیا اور بعد میں فدیہ لیا۔ اس فدیے پر پھر اللہ رب العزت نے تنبیہ بھی فرمائی، فرمایا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض، کسی نبی کے ہاتھ میں قیدی آ جائیں اور وہ خون نہ بہائے، انہیں قتل نہ کرے، ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا۔ بدر کی جس دن فتح ہوئی ہے نا اسی دن اور رومیوں کی فتح ہوئی، یاد آ گئی پچھلی بات، غلبت الروم فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون فی بضع سنین، چند سالوں کے بعد یہ رومی جو ہے دوبارہ غالب آ جائے۔
تو حضرت صدیق اکبر نے وہ شرط لگائی، سارا واقعہ ذہن میں آ گیا، ادھر بدر کی فتح ہو رہی ہے اور ادھر رومی جو ہیں وہ ایرانیوں پر فتح پا چکے ہیں اور ایرانی جو ہے وہ مغلوب ہو گئے۔ اب یہ بدر کی فتح ادھر سے لیے یہ قافلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس وقت پہنچا نا مدینے میں، وہاں ایک بہت زیادہ غم والی خبر، وہ کیا کہ جب رسول اللہ بدر کے لیے نکلنے لگے تھے تو آپ کی پیاری بیٹی سیدہ رقیہ، کن کی زوجہ؟ حضرت عثمان کی زوجہ، وہ جو ہے شدید بیمار تھی۔ حضرت عثمان ساتھ نکلنے لگے تو آپ نے فرمایا نہیں عثمان تم رہو، اپنی بیوی کی تیمارداری میں، اس کی حالت نازک ہے۔ تو جس وقت یہ مدینہ میں واپس پہنچے تو اماں جان سیدہ رقیہ کا انتقال ہو گیا، اور اس کے کچھ عرصے کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم ان کا نکاح کر کے حضرت عثمان غنی کے حرم میں دے دی، ان کے ساتھ نکاح کر۔ یہ پرانے بابے جو ہوتے ہیں نا، جو علماء کے پاس بیٹھنے والے بڑے، ان کو عجیب و غریب جو ہے نا وہ چٹکلے یاد ہوتے ہیں۔ ہاں ہمارے بزرگ تھے، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے، مولانا محمد نواز صاحب حضرت یزدانی صاحب کے بھائی تھے، تو بڑا ان کا عوامی درس ہوا کرتا تھا۔ ایک دن میں بیمار پرسی کے لیے گیا، وہ بڑے سوال کرتے تھے اور مجھے خوشی ہوتی تھی، امتحان لیتے تو طیب میں سویرے تلاوت پہ کرتا سا، وہ 16واں سپارہ میرے سامنے سی، تو ایک جگہ تے آیا ہے تستی علیہ صبرا، تو ایک جگہ تے تستتی علیہ صبرا، یہ کاتب کو غلطی تو نہیں ہو گئی، اتنے تاؤن نے لکھ چڑھے تھے، اتنے تاؤن نے چھڑ دیتا ہے، ایسے ایسے۔ اگلے دن ایک والد صاحب کے پرانے دوستوں میں ایک بزرگ ہیں، وہ آئے، کہنے لگے کہ مجھے ایک بات بتاؤ، مسئلہ پوچھنا ہے، بندے دی بھی کوئی عدت ہوندی ہے، بی بی دی تے عدت ہوندی، بندے کی بھی کوئی عدت ہوتی ہے؟ اچانک اللہ نے ذہن میں ڈال دیا، میں نے کہا ہاں بندے کی بھی عدت ہوتی۔ کہتے ہیں وہ کب؟ اب انہوں نے کسی سے مسئلہ سنا ہوا تھا، یہ پھر نا مولویاں دا امتحان لیں دیں، ہاں تو کہنے لگے بندے کی عدت کب؟ میں نے کہا بندے نے ایک عورت کے ساتھ نکاح کیا ہے اور وہ عورت جو ہے اس کو طلاق دی ہے اور طلاق بھی رجی دی ہے، تو جب تک وہ عدت میں ہے اس کی بہن کے ساتھ یہ مرد نکاح نہیں کرتا، اور جس کے ساتھ مرضی کرے اس عورت کے بہن کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، یہ مرد کی عدت ہے، کیونکہ قرآن کے الفاظ ہیں ان تجمعوا بین الاختین، کہ دو بہنیں ایک مرد کے ساتھ ایک وقت کے اندر نکاح میں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ دوسرا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیٹی کا نکاح کر کے حضرت عثمان غنی کو دے دی۔ اسی 2 ہجری کے اندر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے ساتھ اماں جی حضرت فاطمہ الزہرا کا نکاح بھی ہوا، اور حدیث سن لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں نے جتنی عورتوں سے نکاح کیے ہیں، میں نے خود جتنی عورتوں سے نکاح کیے ہیں، کسی عورت کے ساتھ نکاح میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ کس کی مرضی سے کیا؟ اللہ کی۔ اور فرمایا میں نے اپنی بیٹیوں کے نکاح بھی اپنی مرضی سے نہیں کیے، بیٹیوں کے نکاح بھی کس کی مرضی سے کیے؟ اماں جی فاطمہ الزہرا کا رشتہ پہلے صدیق اکبر نے مانگا، آپ نے خاموشی اختیار فرمائی، پھر حضرت عمر فاروق نے مانگا، آپ نے خاموشی اختیار فرمائی، جب علی المرتضیٰ نے مانگا تو فرمایا علی کوئی چیز ہے شادی کی تیاری، مار کے لیے کوئی رقم؟ فرمایا جی میں انتظام کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ بدر کے مال غنیمت میں سے جو زرہ ملی تھی اس زرہ کو لا کر مارکیٹ میں کہہ رہے ہیں ہاں بھائی ہے کوئی اس زرہ کو خریدنے والا؟ حضرت عثمان غنی پیچھے سے آ کندھے پہ ہاتھ رکھا، علی خیر تے ہے کہ زرہ تے مجاہد دا زیور ہندیاں نے، زرہ کو آپ بیچ رہے ہیں، کیوں بیچنا چاہتے ہیں؟ آپ تو مجاہد ہیں اور زرہ آپ کی ضرورت ہے۔ فرمایا عثمان بھائی پتہ نہیں ہے کہ رسول اللہ نے بیٹی فاطمہ کا رشتہ مجھے دے دیا ہے اور میں حق مار کی تیاری کر رہا ہوں۔ فرمایا اچھا ٹھیک ہے بیچنا ہے؟ کہا ہاں بیچنا ہے، میں خریدنا چاہتا ہوں، خرید لو۔ یاد ہے کہ حضرت عثمان غنی کیا کام کرتے تھے؟ جی کیا تھے؟ کامیاب تاجر تھے۔ حضرت عثمان غنی نے پوچھا کہ کتنے میں دو گے؟ کہا کتنے میں لو گے؟ کہا ٹھیک ہے ایسا کرو، زرہ کس سے بنتی ہے؟ لوہے سے، لوہے کی کڑیاں جس طرح سنگلیاں نہیں ہوتی، جنہوں نے دیکھی ہوگی عجائب گھر میں انہیں تو پتہ ہے، یہ سنگلیوں کی کڑیاں مل کے سنگلیاں ہوتی ہیں اور وہ یوں قمیض ہوتی۔
حضرت عثمان نے فرمایا کہ ایک کڑی کے بدلے میں چاندی کا ایک سکہ لیتے جاؤ۔ سمجھیں حضرت عثمان کیا کر رہے ہیں؟ پتہ ہے کہ علی فقر و فاقے کا بادشاہ، اگر اسی طرح اس کا تعاون کروں گا تو علی کبھی بھی لینا پسند نہیں کرے۔ عثمان تاجر ہیں اور اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ لوہے کا بھاؤ کیا ہے اور چاندی کا بھاؤ کیا ہے۔ فرماتے ہیں علی بھائی اس کی کڑیاں گنتے جاؤ اور اس کے بدلے کے اندر ایک ایک درہم لیتے جاؤ۔ سیرت نگاروں نے لکھا 480 کڑیاں بنی اور حضرت عثمان غنی نے 480 چاندی کے سکے دیے، ہاتھ میں درہم، انہوں نے ہاتھ میں درہم لے لیے، انہوں نے زیرہ ہاتھ میں لے۔ علی بڑے خوش جانے لگے، پکڑ لیا، علی بھائی شادی ہے آپ کی، تو پتہ ہے شادی پر دوستوں کو تحفے دیتے ہیں، علی یہ میری طرف سے زیرہ آپ تحفے میں قبول کر لو، آج کے بعد جہاد علی کرے گا، ثواب عثمان کو ملے گا۔ یہ لوگ کبھی نہیں اس طرح کی باتیں بتاتے، یہ ایسی تاریخ کی باتیں بتائیں کہ جن میں صحابہ یوں نظر آتے ہیں، وہ بھی تاریخ کی باتیں۔ قرآن کہتا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صحابہ تو ایسے ہیں۔ قرآن سچا کہ تاریخ؟ اونچی آواز سے یار، قرآن سچا، قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، اور یہ ساری مثالیں صحابہ کی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا کی حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ شادی ہوئی تو وہ بھی 2 ہجری کے اندر۔ اور آخری بات، اس سے پہلے سلام کلام جو ہے نماز میں جائز تھا، اگر کوئی بندہ اوپر سے آتا، جماعت کھڑی ہوتی تو وہ آ کر پوچھتا ہاں بھئی کنویں رکعت ہے، یا آنے والا آ کر سلام بھی لے لیتا اور سلام کا جواب بھی دیا جاتا۔ تو جس وقت حضرت عبداللہ ابن مسعود واپس تشریف لائے ہیں نا، ہجرت حبشہ سے سیدھے مدینے میں پہنچے، رسول اللہ نماز پڑھ رہے، تو رسول اللہ نماز پڑھتے ہوئے حضرت عبداللہ نے سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا، سلام پھیر کے فرمایا عبداللہ ابن مسعود اب نماز کے اندر یہ معاملہ جو ہے یہ منسوخ ہو گیا ہے، آج کے بعد نماز میں سلام کلام جائز۔ یہ جو ابھی ہم نماز پڑھتے ہیں نا، یہ پہلے دن ایسی فرض نہیں ہوئی تھی، اس کے اندر بے شمار تبدیلیاں ہوئی ہیں، جن میں ایک یہ تبدیلی بھی ہے کہ پہلے نماز میں سلام کلام جائز تھا، پھر ہجرت حبشہ کے بعد صحابہ فرماتے ہیں کہ یہ سلام کلام منسوخ ہو گیا۔ اللہ آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ ایک درخواست ہے کہ اگلے ہفتے کا بیان مولانا مدثر اقبال کا رکھیں، وہ جی اب وقت طے ہو چکا ہے، استادوں کے بیٹے ہمارے استاد جی کے قاضی لقاء المحسن صاحب، ان کا طے ہو گیا۔ اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود تو حضرت موسیٰ کو کوہ طور پر جانے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ یہ کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن جگہوں کو اللہ نے مقام اونچا دینا ہوتا ہے، جس طرح یہ مسجد ہے تو ساری جگہ اللہ کی، ہاں لیکن یہ کیا ہے؟ یہ خاص اللہ کا گھر ہے۔ اچھا یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کی عربی کیا ہے جی؟ بیت اللہ کا معنی کیا؟ کدی یہ بیت اللہ کیا جائے؟ بیت اللہ تو ایک ہی ہے نا۔ تو اس طرح یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو اللہ نے شان بڑھانی ہوتی ہے، تو اس طرح یہ بھی ادھر اللہ نے بلایا۔ جی یہ تو بات طے ہے، پہلے ہو چکی ہے۔ آپ نے حدیث سنائی کہ جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا تو اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ اگر یہ بھی کہا جائے کہ اس کی موت بھی ایمان کی حالت میں آئی تو یہ اس کے لیے بشارت ہے۔ بات یہ ہے کہ میں نے جو حدیث کے الفاظ سنائے ہیں نا، اس میں یہ بات نہیں ہے کہ اس کی موت بھی ایمان پر آئی ہو، یہ دوسری حدیث سے ثابت ہے۔ اس کے الفاظ یہی ہیں لا تمس النار من رآنی او رآ من رآنی۔ صحابی کی تعریف تو وہ آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ استاد جی دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے جی، اللہ کروائے جی آپ کو سب کو اللہ گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ ابو طالب کی وفات کے بعد بنو ہاشم کا سربراہ کون بنا؟ اگر ابو لہب بنا تو اس کا نبوت کے متعلق نہیں، ابو لہب نہیں بنا جی، ابو لہب تو مخالف تھا۔ صدیق اکبر کو وہ اونٹ ملے جو انہوں نے شرط لگائے تھے، یہ بات بھائی پہلے گزر چکی ہے کہ شرط حرام ہونے والی بات بعد میں جو ہے نا وہ چیز حرام ہوئی ہے۔ ہفتے والے دن جو ہے پروگرام کا اعلان جی مولانا عطاء اللہ حذیفی صاحب ہیں، بہت پیارے خطیب ہیں، وہ تشریف لائیں گے۔ عطاء اللہ حذیفی صاحب جی وہی بتا دی ہے۔ اللہ اپنا کا آنا بیٹھنا قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔
اے اللہ ہمارا یہ بیٹھنا تیری رضا کے لیے تھا، اس نیت سے تھا کہ ہماری زندگیاں تیرے محبوب کی زندگی کے مطابق بن جائیں، صحابہ اکرام کے ایمان کا کوئی حصہ، ان کے عمل والا حصہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے، ان کا جذبہ ایمانی اے اللہ ہمارے اندر بھی عطا فرما دے۔ اے اللہ یہ جتنے بہن بھائی اپنے لیے دعا کا کہتے ہیں، اے اللہ وہ ایک حسن ظن کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں اے اللہ میرے اندر تو کوئی خوبی نہیں ہے، اے اللہ اس محفل کی بڑی خوبیاں ہیں کہ یہاں تیرے محبوب کے تذکرے ہوتے ہیں، اے اللہ جن کے تذکرے آپ بھی سننا پسند فرماتے ہیں اس محفل کے اندر ان کے تذکرے ہوتے ہیں، اے اللہ اس محفل کی برکت سے میرے ان بہن بھائیوں کی جو جائز حاجات ہیں ان کو یا اللہ پورا فرما دے، ان کی تکمیل فرما دے۔ ہماری ایک ماموں جان کی بہن ہے، بیٹی ہیں، میری ماموں ذات بہن ہے، بھائی زکریا صاحب کی ہمشیرہ ہیں، انہوں نے آج فون کر کے کہا ہے کہ میری صحت خراب ہے، میرے لیے آج خصوصی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس بہن کو بھی صحت دیں، اور جو ہمارے بڑے ماموں جان کی بیٹی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت دے، اللہ سب بیماروں کو صحت دیں۔ صلی اللہ علیہ النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔